السلام علیکم دوستو، میں ہوں سالک مجید۔ آپ دیکھ رہے ہیں جیو پاکستان ویڈیوز۔ آج ہے 31 جولائی 2025۔ بات کریں گے ان باتوں کے بارے میں جنہیں بھول جانا چاہیے۔ ان تمام باتوں کو بھول جائیے جنہوں نے آپ کا دل دکھایا ہے اور آپ کو کسی سے ناراض کیا ہے۔ خاص طور پر میں ان تمام دوستوں اور احباب سے اور تمام واقفکاروں سے، جاننے والوں سے، اپنے قریبیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جو کسی بھی وجہ سے اپنے دل میں کوئی دکھ، غصہ، ناراضگی اور بوجھ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے پیاروں سے ملنے سے کتراتے ہیں یا ملنا نہیں چاہتے یا ان سے دور ہو چکے ہیں۔ میں کوئی بہت زیادہ مذہبی تعلیمات کو پریکٹس کرنے والا انسان نہیں ہوں، بہت گناہ گار انسان ہوں، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ رب اسی وقت راضی ہوتا ہے جب رب کے لوگوں سے راضی رہا جائے، ان کو راضی رکھا جائے۔ تو رب کی کائنات میں ہم رہ رہے ہیں، رب کی دنیا میں، رب کے لوگوں کے درمیان، تو رب کے لوگوں کو اپنے سے دور کیوں کریں؟ رب کے لوگوں کو راضی رکھیں تو رب بھی راضی رہے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اس کو بنیادی طور پہ آپ سمجھ لیں، گرہ باندھ لیں کہ جو بھی ناراضگیاں ہیں اس میں سب یہی سمجھتے ہیں کہ قصور میرا نہیں ہے، زیادہ قصور دوسرے کا ہے، حالانکہ قصور ہر طرف کسی نہ کسی کا کم یا زیادہ ہوتا ضرور ہے۔ لیکن چلیں، اگر آپ یہ مان لیں کہ میرا قصور نہیں ہے اور سارا قصور دوسرے فریق کا ہے، تب بھی معاف کر دینے والا زیادہ بڑا ہوتا ہے، اور اللہ کو وہی بندہ پسند ہے جو درگزر کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے اور اپنا دل صاف رکھتا ہے۔ دل صاف رکھیے، درگزر کیجیے، معاف کیجیے۔ اور خاص طور پہ جو لوگ اپنے ماں باپ سے نہیں مل رہے، اپنے بہن بھائیوں سے نہیں مل رہے، اپنے رشتہ داروں سے نہیں مل رہے، ان وجوہات کے لیے کہ جی اس نے میرا دل دکھایا تھا، اس نے میرے لیے یہ بات کہی تھی، وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ شاید وہ مجھ سے بڑا ہے یا وہ مجھے کم تر سمجھتا ہے یا خود کو برتر سمجھتا ہے۔ یہ ساری باتیں چھوڑیے، دل صاف کیجیے اور ایک دوسرے کو گلے لگائیے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے، ملیے، بات کیجیے، اور اپنے درمیان جو رنجشیں ہیں، جو فاصلے ہیں، جو دوریاں ہیں، ان کو خدا را ختم کیجیے۔ ہم نہیں کرنی ہے، کوئی اور تو آگے نہیں ہمارے کرے گا۔ ویسے تو حکم یہی ہے کہ دو مسلمان بھی اگر لڑ پڑیں تو ان کی صلح کرا دو، تو باقیوں کی ذمہ داری اس لحاظ سے معاشرے پہ بنتی ہے کہ اگر آپ کے جاننے والوں میں کوئی ناراض ہے تو آپ ان کی صلح کرائیں، صلح کرانے کی کوشش تو کریں، اور ان کے سامنے وہ معاملہ رکھیں اور ان سے کہیں کہ بھائی اپنے رب کی خاطر زندگی کا کیا بھروسہ ہے، آج ہیں کل دوسرا دن۔ ہمارے ایک استاد تھے اردو کے، وہ یہ کہا کرتے تھے آج مرے تو کل دوسرا دن۔ تو اس وقت ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن واقعی دنیا تو ایسے ہی ہے۔ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا کے معاملات چلتے رہتے ہیں، دنیا چلتی رہتی ہے۔ وہی انسان جو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے بغیر شاید یہ کام نہیں ہوگا یا وہ کام نہیں ہوگا، یا شاید میری وجہ سے سب دنیا کی رونقیں ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ جو گانا تھا نا، پانی کا بلبلا، تو انسان تو پانی کا بلبلا ہے، بس ایک لمحہ ہے۔ ایسے کئی واقعات، ایسی کئی ویڈیوز ہم دیکھ چکے ہیں جس میں کیمرے کی آنکھ نے آخری لمحات کو محفوظ کیا اور ہمیں پتہ چلا کہ کیسے انسان اچانک دنیا سے چلا جاتا ہے۔ چلتا پھرتا، ہنستا بولتا انسان، اچانک اس کا وقت آ جاتا ہے اور وہ چل پڑتا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ اس دنیا کے ساتھ کیا دل لگاتے ہو، یہ دنیا کوئی ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہے، یہ تو ایک اسٹیشن ہے۔ سب اپنے اپنی ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں، کب کس کی ٹرین آتی ہے اور وہ اپنی اگلی منزل پر روانہ ہو جاتا ہے، اور یقیناً اگلی منزل ہی اچھی ہے۔ اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ہم کیا سامان یہاں سے اکٹھا کر رہے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے، یہ ہر فرد کو پتہ ہے کہ اس نے اپنی گٹھڑی میں کیا اعمال جمع کیے ہوئے ہیں، کتنی نیکیاں ہیں، کتنی بدیاں ہیں۔ تو گناہوں کا بوجھ اتنا مت بڑھائیں، نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو راغب رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کا پردہ رکھتا ہے، اللہ نے سب کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ تو کوشش کریں کہ غلطیوں کو سدھاریں، ناراضگیوں کو ختم کریں، رنجشوں سے چھٹکارا پائیں، اپنوں کو ایک دفعہ پھر اپنا بنائیں۔ اپنے ہوتے ہیں
جب ہم غیروں کے ساتھ یا زندگی میں بہت عرصے بعد ہمارے ساتھ ملنے والوں کو اپنا قریبی، اپنا بااعتماد دوست مان لیتے ہیں، اپنا غم گسار مان لیتے ہیں، پیار بانٹنے والا مان لیتے ہیں، تو جو ہمارے سگے بہن بھائی ہوتے ہیں، سگے نہیں سوتیلے بہن بھائی ہوتے ہیں، اگر ہم ان سب کو بھی آپس میں مل جل کر ان کا خیال رکھیں اور ان کے چھوٹے جو ہیں بڑوں کا احترام کریں اور بڑے جو ہیں چھوٹوں سے پیار کریں، تو زندگی کتنی آسان ہو جائے، کتنی خوبصورت ہو جائے۔ تو کہنے کو تو سب جب اپنے اپنے زندگی کے معاملات میں بزی ہو جاتے ہیں، زندگی خوشحال ہو جاتی ہے، تو ایک دوسرے کی ضرورت ویسے نہیں رہتی، کیونکہ سب کے کام چل رہے ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جب وہ بہن بھائی جن کی اولاد جوان ہو جاتی ہے، اولاد کے رشتے ہو جاتے ہیں، اولاد فیصلے کرتی ہے، اولاد کے فیصلوں کی وجہ سے ماں باپ اپنے فیصلے کرتے ہیں، تو پھر اگر ماں باپ اپنے بہن بھائیوں سے کوئی ناراضگی پال کے بیٹھے ہوئے ہیں اولاد کی وجہ سے، تو اسے بھی اولاد سے مشورہ کر کے ان کو سمجھا کے ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور زندگی کو آسان بنائیں۔ زندگی کا کیا بھروسہ ہے کب کس کی باری آ جائے، تو آگے جا کے کم از کم سرخرو رہیں، آگے جا کے یہ مت افسوس ہو کہ وہ ہو دنیا میں ہی اگر سارے چیزیں صحیح کر کے آ جاتے تو اچھا تھا۔ یہ کسی ایک پرٹیکولر کسی معاملے کے لیے میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بات جنرلی کر رہا ہوں۔ میرے بہت سے جاننے والے، بہت سے قریبی ایسے ہیں جن کے ساتھ اس طرح کے ایشوز ہیں۔ ہر گھر میں، ہر خاندان میں ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ نہیں ہوگا، میرے ساتھ بھی ہوگا، مجھ سے بھی کئی کوتاہیاں، غلطیاں درگزر کرنے کی کوشش مجھے بھی کرنی چاہیے۔ غلطیاں مجھ سے بھی ہوئی ہیں، کوتاہیاں مجھ سے بھی ہوئی ہیں، گناہ میں سرزد کرتا رہا ہوں یا ہوتے ہیں، جان بوجھ کے بھی چیزیں ہو جاتی ہیں، دانستہ نادانستہ بھی ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے تو ہم معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تو اپنے بندے کو اس کی خطائیں معاف کر ہی دے گا، سزا بھی دے گا، لیکن معافی بھی وہی دے گا۔ لیکن جو اللہ کے حقوق ہیں وہ ہم پورے کریں نہ کریں، اس کی معافی اللہ دے گا، اور جو بندوں کے حقوق ہیں وہ اگر ہم پورے نہیں کریں گے تو اس کی معافی اللہ بھی نہیں دے گا، وہ بندے ہی دیں گے۔ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ باتیں ہمیں پتہ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی نئی بات کر رہا ہوں، سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں۔ دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے، دل وہ بڑا کیجئے۔ ڈاکٹروں والا دل بڑا نہیں کیجئے، ڈاکٹروں والے تو وہ کہتے ہیں دل بڑا ہو گیا تو پھر دوائیاں کھائیے، ویسے دل بڑا کیجئے اور معاف کیجئے۔ معاف کرنے والا زیادہ بڑا ہوتا ہے، معاف کرنے والا اللہ کو پسند ہے، اور معاف کرنے والے کو ہی جو ہے وہ دنیا میں بھی لوگ عزت احترام سے دیکھتے ہیں۔ تو دل بڑا کریں، بڑے ہیں تو بڑا بنیں، چھوٹے ہیں تو بڑوں کا احترام کرنا سیکھیں، اور اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی معافی مانگیں۔ معافی مانگ لینے میں کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، غلطی کا احساس کریں، غلطی کو مانیں، اگر غلطی کی ہے تو غلطی کو مانیں، اگر غلطی نہیں کی تو بھی بڑوں سے یا چھوٹوں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تم سمجھتے ہو میں غلط ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں۔ معافی مانگ لینے کے دو بول سے اگلے کا دل ہلکا ہو جائے گا، وہ آپ کو سینے سے لگائے گا، آپ کو دل سے لگائے گا۔ بعض دفعہ دونوں فریق ایک دوسرے کے قریب آنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جھجک ہوتی ہے یا انا ہوتی ہے یا کچھ ایسی رکاوٹیں بن جاتی ہیں۔ کوئی اپنے رشتہ داروں میں ایک گروپ میں چلا جاتا ہے تو اس گروپ کا پریشر ہوتا ہے، کوئی اپنی اولاد کے سامنے پریشر میں ہوتا ہے، کوئی اپنی انا میں ہوتا ہے، کوئی اپنے دوستوں کے سامنے جو ہے وہ بڑا خود کو جو ہے وہ باصول سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں، میں نے کہا یہ بات کرنی چاہیے، بات کریں گے تو چیزیں آگے بڑھیں گی، ڈائیلاگ ہونا چاہیے، بات کرنی چاہیے، اور آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر لیں۔ چلیں اگر گلے شکوے بھی ہیں تو بیٹھ کے دور کر لیں، اور گفتگو کا انداز شائستہ رکھیں۔ لڑنے سے، گالی گلوچ سے یا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے کیا فائدہ؟ چیزوں کو بہتر کرنا ہے تو آپس میں پیار محبت سے بات کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ گفتگو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ برف پگھلانے میں کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کا جو ہے وہ معاملات کو جانتا ہے، پردہ رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دل میں ڈالتا ہے، تو انسان جو ہے وہ برے عمل سے بھی بچ جاتا ہے اور برائی سے بچتا ہے اور اپنی غلطیوں کا احساس کرتا ہے۔ تو جن سے غلطیاں ہوئی ہیں مجھ سمیت، میں سب سے کہوں گا کہ میں آج اس گفتگو سے ان تمام لوگوں کو جن کو میں نے دل کسی وجہ سے دکھایا ہے، دانستہ نادانستہ جن کو مجھ سے دکھ پہنچا ہے، جو مجھ سے ناراض ہیں یا میرے ساتھ کسی وجہ سے جو ہے وہ انہیں احساس ہوا ہے کہ شاید میری کوئی بات انہیں بری لگی ہے، تو میں معافی چاہتا ہوں، میں دل کی گہرائیوں سے معافی مانگتا ہوں،
اور میں کوشش کروں گا کہ آئندہ سے ان کا کوئی اس طرح کا میرا عمل نہ ہو جس سے انہیں دکھ پہنچے۔ تو آپ بھی اسی طرح اس کا اعادہ کریں، اور ہم سب یہ کر سکتے ہیں۔ ہم جب اللہ سے معافی مانگتے ہیں، نماز میں جاتے ہیں، دعا میں جاتے ہیں، تو اللہ سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں، اللہ سے اپنے رب سے ہم معافی مانگتے ہیں، تو اللہ کے بندوں سے ہم کیوں نہیں معافی مانگ سکتے اگر ہم وہ ان کا دل ہماری وجہ سے دکھا ہے؟ تو اس میں معافی مانگ لینے میں کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، اور معاف کر دینے میں تو ویسے انسان بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ بات تھی، میں نے کہا دوستوں سے کر لینی چاہیے، شاید کسی کا بھلا ہو جائے، اور شاید کوئی دل دکھی ہو میری وجہ سے تو وہ مجھے معاف کر دے۔ تو اگر میں تو خیر اللہ مجھے ہمت دے، توفیق دے، میں سب کو، جو بھی کسی نے مجھ سے اگر کچھ کیا بھی ہے دانستہ نہ دانستہ، میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش و خرم رکھے، سب کو ہمت و توفیق دے دوسروں کے کام آنے کی، دوسروں کا دکھ درد و خوشیوں غموں میں شریک ہونے کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے راستے پہ چلائے، نیکی کے راستے پہ چلائے، بھلائی کے راستے پہ چلائے، اور دوسروں کو جوڑنے والا بنائے، دوسروں کو توڑنے والا نہ بنائے، الگ کرنے والا اللہ تعالیٰ نہ کسی کو بنائے، جوڑنے والا ضرور بنائے۔ جو دکھی دل ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے والا بنائے، مسائل کے لیے حل کرنے والا بنائے، اور دوسروں کی مدد کرنے والا بنائے۔ تو میرا خیال ہے گفتگو لمبی ہو رہی ہے، اب اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔